نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ کئی درسوں میں ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج بھی 1894 کی ایک تحریر ہے ان کی، جو ان کی کتاب حمامۃ البشریٰ صفحہ 20 پر اور روحانی خزائن کی جلد 7 صفحہ 200 پر موجود ہے۔ وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسرہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین ولو جوزنا ظہور نبی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لجوزنا انفتاح باب وحی النبوت بعد تعلیقها وهذا خلف كما لا يخفى على المسلمين وكيف يجيء نبي بعد نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي بعد وفاته وختم الله به النبيين۔ آپ غور سے سنیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس نے اس عبارت میں کیا بتایا ہے۔ دروازہ بند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے، کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے پیغمبر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ مرزا غلام قادیانی کہہ رہے ہیں، اس کی تحریر ہے 1894 کی، کہ آپ نہیں جانتے اللہ نے ہمارے پیغمبر کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنا نہیں کیا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی، قرآن کی اس خاتم النبیین لفظ کی، کہ حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھے، کسی نبی کا ظہور جائز رکھے، تو لازم آتا ہے کہ وہی نبوت کے دروازے کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کرے، یعنی یہ خیال کرے کہ دوبارہ نبوت کا دروازہ کھل جائے، اور یہ بات باطل ہے۔ یہ وہ خود کہہ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نبوت کا جو دروازہ بند ہوا وحی کا، وہ ایسا بند ہوا کہ اس کے بعد کبھی کھلے گا نہیں، اور کہہ رہا ہے اگر کوئی یہ خیال کرے کہ آپ کے بعد بھی امکان ہے تو یہ خیال باطل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں، یعنی پورے عالم اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیوں کر آئے، یہ جملہ بھی سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیوں کر آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی نبوت منقطع ہو گئی ہے۔ اندازہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد اس کی اگلی ایک عبارت ہے، اس کو ذرا سنیں۔
اسی کتاب حمامۃ البشرا میں ایک اور جگہ ہے صفحہ 79 پر، اور روحانی خزائن میں 297 پر لکھتا ہے 7ویں جلد میں، ما کان لی ان ادع النبوۃ واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین۔ جب ایک آدمی کا ٹھوس ایمان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی کھول نہیں سکتا، وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس کے بعد کجلی کیوں اٹھ رہی ہے؟ اس کو کجلی ہے نا، خارش ہے نا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اس کو ذرا سمجھے، کہتے ہیں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں کی جماعت میں شامل ہوں۔ یہاں دو باتیں بڑی اہم۔ پہلی بات یہ کہ تیرے دماغ میں کیسے آ رہی کہ مجھ سے، تجھے کس نے کہا دعویٰ کرو؟ ہم سب کا عقیدہ ہے نا الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم الانبیاء ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے کیوں کوئی کہے گا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں نبوت کا؟ کیوں کہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتی کوئی کہہ دے۔ اگر ختم نبوت پر پکا ایمان ہو، کبھی بھی آدمی اس طرح کا جملہ جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہم کہہ رہے کہ یہ پریشانی آپ کو کیوں لاحق ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں۔ تجھے کس نے کہا دعویٰ کروں؟ سوال ہے نا جی، کس نے تجھے کہا؟ یہ پریشانی تجھے خود کیوں ہو رہی ہے؟ دوسرے کہ جیسے تم نے پیچھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا، تو ابھی اگلی بات بھی تو کہہ رہے نا کہ اگر آدمی نبوت کا دعویٰ کرے یا میں کروں تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام سے نکل جاؤں گا۔ کیا ہوگا؟ اسلام سے نکل جاؤں گا اور کافروں کی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ ہم ملت قادیانیت سے کہتے ہیں کہ بابا اس عبارت کو سمجھو، یہ دونوں عبارتیں، جہاں وہ ختم نبوت کو مان رہے، اگرچہ مان نہیں رہے، دل میں نہیں مان رہے، منافق نہ زبان سے بول رہا تھا، ٹھیک ہو گیا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہہ رہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کیا ہوگا؟ اسلام سے اور کفر میں داخل ہوئے۔ یہ وہ کہہ رہے، تمہارا جد امجد کہہ رہے۔ اچھا یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں۔ اچھا دیکھیے، اگر راقم صاحب کی یعنی مرزا قادیانی کی پہلی رائے صحیح ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں، تو پھر یہ دوسری رائے اس کی غلط ہے جس میں وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر دوسری رائے صحیح ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو پھر پہلے جو اس نے دعویٰ کیا وہ غلط ہے جس میں وہ کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دونوں میں ایک بات صحیح ہوگی، یا دن ہوگا یا رات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے دماغ میں یہ کیوں آیا؟ اصل تو پورا ایک پلان تھا نا، جیسے نا بھی ماشاءاللہ چیف آف آرمی اسٹاف نے وہاں مشائخ علماء کانفرنس میں خطاب کیا، پھر لوگوں کو موقع دیا کہ بولو، سوال کرو کوئی، تو وہی سوال کر رہے تھے جن کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ آپ نے بولنا ہے اور کسی نے نہیں بولنا۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو سوال کرنے والے وہی تھے جو نامینیٹ تھے۔ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، اچھا وہ چیخ رہے، اس کو کوئی توجہ نہیں دے رہے، صحیح ہے، اس کا نام مولانا عبید اللہ حقانی ہے، وہ کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں مجھے مائک دے، اس کو کوئی نہیں دے رہے، اس لیے کہ پہلے سے بندے نامینیٹ ہے نا کہ یہ بولے گا یہ بولے گا، کسی اور کو نہیں دینا، گڑبڑ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ مولوی صاحب جب اس سے نہ رہا نا اور کسی نے مائک نہیں دیا، اس نے زور سے کہا جناب چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم صاحب۔ اب اس کی آواز اتنی تیز گئی نا کہ قاری ظاہر صاحب کی آواز آپ بھول جائیں گے۔ ہاں قاری صاحب آج کل تو آواز ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ، اس کی آواز سیدھی گئی، اور جب سیدھی گئی تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی متوجہ ہو گئے اور جناب دوسرے لوگ بھی متوجہ ہو گئے، وزیر اعظم صاحب بھی۔ اس نے کہا پہلی بات ٹخنے خالی رکھنا، پینچی اوپر رکھنا، یہ سنت رسول اللہ کا حکم ہے، اور آپ نے کئی مرتبہ کہا پینچی اوپر نیچے کرنا یہ کوئی دین نہیں ہے، آپ نے غلط کیا ہے، کمال دیکھیے، اس نے کہا آپ نے غلط کیا، پینچے اوپر رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ نے بار بار ذکر کر کے اس کی تصحیح کی ہے۔ اس نے فوراً کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، میرا مطلب یہ نہیں۔ اس نے کہا دوسری بات، دوسرا میزائل داغ دیا، اس نے کہا ملک
کی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، کرپشن ہو رہا ہے. کہا کس مدرسے نے کرپشن کیا؟ کوئی ایک مدرسہ تو بتا دیں. سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ سامنے علماء سارے بیٹھے، مشائخ بیٹھے، تو کرپشن تو تم لوگ کر رہے ہو. اس نے کہا یونیورسٹی اور کالجوں کے پڑھنے والے ہی کرپشن کر رہے ہیں، کسی مدرسے کا تو بتاؤ نا کہ اس مولوی صاحب نے کرپشن کیا. اور اس نے ایک تیسرا بھی سوال کیا. یہاں میں آپ کو ضمنی طور پر ایک بات بتاؤں. مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے کہ میری کہیں پر تقریر تھی اور وہاں پر دوسرے لوگ بھی تھے، بیرون ملک کے لوگ بھی تھے، غیر ملکی بھی تھے. یہی غبن اور کرپشن کے حوالے سے بات تھی. تو وہ اسلامی اصول بیان کر رہے تھے، اور وہ وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، وہ بہت تفصیلی گفتگو ہے ان کی، اور انہوں نے بڑے شاندار مثالیں بیان کیے. تو کہتے میری جب تقریر ختم ہوئی تو ایک خاتون فارنر انگریز خاتون نے جو اس مجلس میں شریک تھے، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تعجب ہے کہ آپ کے پاکستان میں ہر ادارے کے اندر کرپشن ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا نا 5,000 کچھ اتنے ارب روپے کا کرپشن ہوا ہے. اور یہ لگے جناب چالان کر رہے ہیں موٹر سائیکل والوں کو ہیلمٹ کے بغیر. اور بھائی اس کا مسئلے کا حل نکالو، اس بیچاروں کو کیا کرتے ہو؟ ہاں جی، اور آپ نے یہ نہیں کیا، اور لائسنس نہیں ہے، اور آپ نے بیڈ نہیں بند، اور آپ یوں کرے. وہ 5,000 ارب تو پہلے ریکور کرو نا. ٹھیک ہے. تو مولانا نے بڑی شاندار بات کی کہ جب اس عورت نے مجھ سے کہا کہ آپ کی پاکستان کے ہر ادارے میں کرپشن بے انتہا ہے، تو جب وہ خاموش ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہی سوال تو میں آپ سے کرنے والا تھا. I want also to ask to you. میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں. اس نے کہا آپ مجھ سے کیوں کر رہے؟ کہا میں نے کہا جو آپ کے پڑے ہوئے ہیں یہ کرپشن تو وہ لوگ کر رہے ہیں، ہمارے پڑے ہوئے تو نہیں کر رہے. نہیں سمجھے؟ جو آپ کے پڑے ہوئے ہیں آپ کے دھاروں میں، آپ کی تربیت یافتہ، یہ کرپشن تو وہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے. تو یہ پتہ نہیں بات کہاں سے کی. ہاں تو وہ یہ نور الدین تھا، اس کا حکیم نور الدین، یہ بہروال اس علاقے کا تھا. اور شاہ عبد القادر رپور رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تو کافر بن جائے گا. تو یہ تو اس کی تحریر میں نے بتائی نا، یہ ہے 1894. ٹھیک ہے. 1892 میں وہ جو نور الدین تب بعد میں اس کے مرنے کے بعد نا اس کا خلیفہ بنا، قادیانیوں کا پوپ بن گیا. اس کے بعد پھر اس کا بیٹا تھا بشیر الدین محمود، جس نے وہ قرآن کا ترجمہ لکھے تحریف کر کے. اس کے بعد تیسرا وہ تھا جس کا نام مرزا ناصر تھا، جو یہاں مفتی محمود رحمۃ اللہ نے اس کو پچھاڑا تھا اسمبلی میں. اس کے بعد چوتھا وہ تھا جو مرزا طاہر اس کا نام ہے. جب صدر ضیاء الحق مرحوم نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، شاعر اسلام استعمال کر، تو یہاں سے گیا جنیوا، اور جنیوا میں پاکستان کے خلاف اس نے کیس دائر کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں پاکستان کی نمائندگی اور ترجمانی کے لیے ضابطہ یہ کہ سفیر پیش ہوتا ہے. جو سفیر وہاں پیش ہوا وہ قادیانی تھا، اندازہ کرے. اور ابھی 5واں خلیفہ ان کا وہ ہے مرزا مسرور، جو لندن میں بگوڑا بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جو پہلا خلیفہ تھا نا حکیم نور الدین، یہ اصل میں اس نے یہ آپس میں نے سٹنگ دی نا کہ تم نے خط لکھنا ہے. اس نے خط لکھا ہے ان کو کہ حضور والا آپ کی کمالات اس قدر زبردست ہے کہ اگر آپ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. خود بھی ڈوب گیا، اس کو بھی ڈبو دیا. سمجھے بات؟ چنانچہ اس نے ابتداءً جو دعویٰ کیا وہ مسیح موعود یعنی میں ابو عیسیٰ ہوں. تو اب کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا آپ اندازہ کریں کہ اس آدمی کو آدمی کیا کہہ سکتا ہے جس نے خود کہا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، اسلام سے خارج ہونا ہے، اور پھر جناب والا دعوی بھی کر رہے ہیں. دعوی کس طرح کر رہے ہیں وہ بھی ذرا سنیں. لیکن وہ مکالمات، یہ عبارت سنیں، یہ اس کی ایک کتاب ہے، حاشیہ انجام آتھم نام ہے اس کتاب کا. اس کے صفحہ 26-27 پر لکھا ہوا ہے، اور روحانی خزائن کے اندر بھی ہے، جلد 11 صفحہ نمبر
26-27 پر. لیکن وہ مکالمات، یہ آخری بات بتا رہا ہوں، اس کو سنیں، لیکن وہ مکالمات اور مخاطبات جو اللہ جل شانہ کی طرف سے مجھ کو ملے ہیں، وہ مخاطبات اور مکالمات اصل کیا ہے؟ قرآن میں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی. یہ خطابات ہے نا، یہ بدماش کیا کہہ رہے؟ وہ مکالمات اور خطابات جو اللہ کی طرف سے کس کو ملے؟ مجھے ملے ہیں، مجھ کو ملے، یہ کہہ رہے. اس کے بعد کہہ رہے جن میں یہ لفظ نبوت اور رسالت کا لفظ بکثرت آتا ہے، یعنی مجھے بھی اللہ کہہ رہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. سمجھے بات کو؟ نبوت، اب رسول اللہ نبی کا لفظ تو نہیں کہہ رہے، لیکن کہتے ہیں نبوت اور رسالت کا لفظ کثرت کے ساتھ آ رہا ہے. چنانچہ ان کو میں بوجہ معمور ہونے کے، کہتے ہیں اللہ کا مجھے حکم ہے، اس لیے میں مخفی نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں کھول رہا ہوں. دیکھا ادھر کیا کہہ رہا تھا اور یہاں کیا کہہ رہا ہے. کہتے جو اللہ نے حکم دیا اس کو میں کھول لوں. لیکن بار بار کہتا ہوں کہ ان الہامات میں جو لفظ مرسل یا رسول یا نبی کا میری نسبت آیا ہے وہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل نہیں ہے. اب کمال ایک آدمی کو کہے تم بہت اچھے آدمی ہو، ساتھ کہہ بھی الو کا پٹھا بھی ہے، خوش ہوگا؟ ایک طرف کہہ رہے کہ نہیں میں رسول کے معنی میں نہیں، لیکن ساتھ کہہ رہے کہ اللہ مجھے نبی کہہ رہے، اللہ مجھے مرسل کہہ رہے، اللہ مجھے رسول کہہ رہے. اب اندازہ کریں کتنی بڑی خیانت ہے. تو یہ اس کی اصل حقیقت میں یہ وہ کہہ رہے کہ خاتم النبیین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ایسا ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ آپ بہت شریف ہے لیکن کبھی کبھی بدماشی بھی کرتے ہیں. سمجھے؟ یہ اس طرح کا نالائق آدمی تھا جس نے سب خون مارا میرے پیغمبر کے ختم نبوت پر. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ. یا کریم بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان قادیانیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، میرے نبی کے سچے غلام بنا، مقدر میں نے تو نیست و نابود فرما، پاکستان کو ان بدماشوں سے پاک فرما. یا قریب یہ پیدر پہ فوتگی ہوئی ہے، ہمارے قاسم شاہ صاحب کے والد صاحب حرمین میں وفات پا گئے، مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب وفات پا گئے، مولانا پیر عبدالرحیم صاحب وفات پا. یا اللہ حضرات کی درجات بلند فرما، قبروں کو منور فرما. ان حضرات کے جانے سے جو اصلاح کے میدان میں، خانقاہی نظام میں، علمی میدان میں جو خلا پیدا ہوئی اپنے فضل سے پوری فرما دے. یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک فرما، پریشانیاں دور فرما. یہ جتنے ساتھی بیٹھے جس کی جو حاجت ہے سب کو پوری فرما. صلی اللہ